السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب سنن الوضوء، وضو کے سنن کیا ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے کے بحث کے اندر و باب کے اندر ابواب کے اندر وضو کے واجبات اور اسی طریقے سے وضو کے ارکان جو ہیں 5، ان تمام چیزوں کا دراسہ کیا۔ تو واجبات اور سنن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی، واجبات اور ارکان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کیا ہیں؟ سنن وضو میں سے ہیں۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس او يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے نیند سے بیدار ہو تو وہ داخل نہ کرے اپنے ہاتھ کو فل انائی، برتن کے اندر، یعنی ایسے برتن کے اندر جس کے اندر پانی ہو، حتی یغسلہا، یہاں تک کہ پانی کو اونڈیل کر کے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھل لے۔ فإنہ لا یدری این باتت یدہ، کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ رات کے اندر کہاں کہاں پر کون کون سی جگہ کو ٹچ کیے ہیں۔ تو جو علت بتائی گئی ہے وہ علت یہی ہے کہ انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ کہاں کہاں کس کس چیز کو، نجاست کی چیز کو چھوئے یا بدن کے اندر اور کہیں بھی کہاں کہاں ہاتھ ٹچ کیے ہیں، کہاں کہاں ہاتھ لگا ہے، ان تمام چیزوں کو اس کو معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ الگ الگ جگہوں پر ٹچ کیے ہوں اور اس کے اندر کچھ قذر چیز لگی ہو، کچھ ناپاک چیز لگی ہو، ٹچ ہوئی ہو، اور پھر وہ بغیر دھلے ہوئے ہاتھ پانی کے اندر داخل کر دے گا تو کیا ہے، اگر کچھ لگا ہوگا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے پانی کو ہاتھ میں اونڈیل کر کے اس سے دھلے۔ تو این باتت یدہ، تو یہاں پر جو اس سے پہلے کہا گیا ہے اذا استيقظ احدكم من نومه، چاہے یہ نوم لیل ہو چاہے نوم نہار ہو، کسی بھی نوم کے اندر جب بھی آدمی اٹھے تو مستحب امر ہے۔ بعض علماء نے کہا فلا یغمس، نہیں جو ہے یہ کراہت تحریم پر دلالت کرتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، کہ جمہور کا قول ہے کہ یہ ندب پر دلالت کرتی ہے، اور حنابلہ یا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے وہ کراہیت تحریم ہے، وہ کراہیت تحریم ہے، اور جمہور کا جو مذہب ہے وہ ندب کا ہے کہ یہ مطلب مستحب ہے دھلنا، اگر نہیں دھل کبھی نہیں دھلا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کراہت تحریم مانیں گے تو نہیں دھلا تو آپ اگر پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیے ہیں تو کیا ہے، پھر پانی کو آپ کو اونڈیلنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فإنه لا يدري أين باتت يده، کہ اس کے ہاتھ کہاں کہاں کس کس چیز کو، اس کے ناک کو چھوئے، کہ اس کے بغل کو چھوئے، کہ اس کے شرمگاہ کو چھوئے، کہ کہاں کہاں ٹچ کیے، جہاں سے ہاتھ میں جہاں سے پسینہ نکلتا ہے۔ تو مستحب ہے کہ اس ہاتھ کی تنظیف اور اس کی اندر اگر کچھ لگا ہوا ہو تو اس کو دھل لیا جائے، تو وہ کیا ہے، بہتر ہے۔ اور اس کے بعد کی حدیث وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنثر ثلاثه فان الشيطان يبيت على خيشومه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو، اور یہ نیند کیا ہے، نوم نہار اور نوم لیل دونوں کو شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ فتوضا، تو جب اس نے، تو اس کو چاہیے کیا کرے، فتوضا ای اراد الوضوء وسقط هذا اللفظ من نسخۃ الالبانی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ فتوضا، تو جب وہ وضو کا ارادہ کرے تو کیا ہے، فلیستنزر ثلاثا، تو 3 مرتبہ استنصار کرے،
استنصار بغیر استنشاق کے ممکن نہیں ہے. استنشاق ادخال الماء فی الانف مع النفس، کی سانس کے ساتھ پانی کو ناک کے اندر کھینچنا، یہ استنشاق ہوا. اور پھر اسی پانی کو سانس کے ساتھ زور سے باہر نکالنے کو کیا کہتے ہیں؟ استنصار کہتے ہیں. تو ایک لفظ کو یہ جوامع الکلم پر دلالت کرتی ہے کہ یعنی بلاغت پر، فصاحت پر دلالت کرتی ہے کہ ایک الفاظ کو ذکر کرتی ہے، اس سے دو دو معنی ثابت ہو رہے ہیں. تو یہ کہا فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ استنصار کرے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ، کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں کہا استنصار کا؟ اور جمہور علماء کا جو یہ فَلْيَسْتَنْثِرْ جو ہے یہ امر ہے اور لام تاکید بھی لگا ہوا ہے. تو امر کس پہ دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر دلالت کرتا ہے، الا کہ کوئی قرینہ صارفہ ہو جو اس کو امر سے مستحب اور ندب پر لے کر کے آئے. ظاہریہ کا جو مذہب ہے، جو کہ ظاہری حدیث سے ہمیشہ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں جو فلیستنصر استنصار جو ہے یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. استنصار کیا ہے؟ وجوب پر دلالت کرتا ہے. اور جمہور علماء کا جو مذہب ہے وہ یہ کہ یہ استنصار جو ہے وہ ندب پر دلالت کرتا ہے. جو یہ استنصار جو ہے جمہور علماء کے نزدیک ندب پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ علماء نے وضو کے اندر استنصار اور استنشاق کو واجبات وضو نہیں بلکہ سنن وضو میں سے شمار کیا ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، کیوں، علت کیا بتلائی گئی ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس کے خیشوم بولتے ہیں اعلی انف کو، اعلی انف کو، اور او اقصل انفی ما یتصل بالبطن المقدم من الدماغ، کہ جو اندر کا وہ ہوتا ہو حصہ ہے جو دماغ سے متصل ہوتا ہے اس کو خیشومہ بولتے ہیں. کہتے ہیں کیونکہ وہ دماغ، کیونکہ شیطان اس کے اوپر کیا ہے، رات گزارتا ہے. اور بعض لوگوں نے بیدۃ الشیطان حقیقہ کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ شیطان اس کے ناک کے اوپر رات گزارتا ہے، اسی پر رہتا ہے. جب وہ اس کو کرے گا تو وہ شیطان جو بھی عقد وغیرہ باندھے رہتا ہے وہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں، کھل جاتی ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ وضو کا ارادہ کرے، نیند سے اٹھے تو کیا کرے، استنصار کرے. کیا کرے؟ استنصار کرے. وقیل لعبد اللہ بن زید بن عاصم کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فبدأ من مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. رواه مالك والنسائي ولأبي داود نحوه وذكره صاحب الجامع. وفي المتفق عليه قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمزمز واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبداللہ بن زید بن عاصم فرماتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے تھے. کہتے ہیں کہ فدعات، انہوں نے ایک بھی وضو کہتے ہیں پانی کا برتن جس کے اندر پانی، وضو کا برتن جس کے اندر پانی رکھا ہوا ہو،
اور وضو کہتے ہیں فعل وضو کو. تو فدعا بوضو ای دعا باناء فیہ ماء للوضوء، تو پانی کہا پانی لے آئیے وضو بنانے کے لیے، تو ان کے لیے پانی لائے گا. فافرغ یدیہ، تو جو وضو کے سنن ہے ان سے شروع کیا اور واجبات اور ارکان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. فافرغ علی یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی کو اونڈیلا. فغسل یدیہ مرتین، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے دو مرتبہ دھلا، یعنی کف تک، دونوں ہاتھوں کو کف تک دھلنا. سب سے پہلے وضو کرنے کے لیے ہم نے سنن وضو آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ جو سنن وضو ہیں وہ بسم اللہ حنابلہ کے ہاں واجب ہے، اور دیگر جمہور کے ہاں تسمیہ شروع میں بسم اللہ کہنا سنن ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھ کو یہاں تک دھلنا کیا ہے؟ سنن ہے. فغسل یدیہ مرتین، دونوں ہاتھوں کو یعنی رس اور کلائی تک دھلا. ثم مضمض واستنثر، اس کے بعد کیا کیا؟ مضمضہ اور استنثار کے بھی 3 مرتبہ، یہ بھی سنن وضو میں سے ہے. ثم غسل وجهه ثلاثا، یہ ارکان وضو میں سے ہے. 3 مرتبہ کیا کیا؟ اپنے چہرے کو دھلا. ثم غسل یدیہ مرتین المرفقین، اور 2 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کو مرفقین کوہنی تک دھلا، جو کہ ارکان وضو میں سے ہے. اور مرفق میں جو ہے وہ یہ کوہنی داخل ہے، یعنی کہ وہاں تک، بلکہ مع المرفقین. اس کے بعد ثم مسح رأسه بيديه، پھر اپنے سر کا مسح کیا اپنے ہاتھ سے. تو مسح میں کیا کرنا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ مقدار مفروض کیا ہے، یعنی اگر آپ ایک جگہ سے مسح کر لیں تو کافی ہوگا، یا پورا سر کا مسح کرنا ضروری ہے. کہتے فذهب مالک الى وجوب الاستيعاب والراجح، پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے اور یہی راجح ہے. بعض علماء جو آیت قرآن کی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اس کے اندر کیا کیا ہے؟ 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کو اسی ترتیب کے ساتھ رکھنا کیا ہے؟ یہ موالات، یہ بھی ارکان وضو میں سے. تو یہ 5 ارکان وضو ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سنن اور مستحب سنن ہے اور واجبات ہیں. تو کہا فمسح رأسه بيده ثم مسح رأسه بيديه. تو بعض لوگوں نے اس کے اندر جو با ہے وامسحوا برؤوسکم، اور اس کے اندر جو با ہے، اس با کو کیا مانا ہے؟ با تبعیضیہ مانا. تو جن لوگوں نے با تبعیضیہ مانا ہے ان کے ہاں اگر ایک بال پر بھی، جیسے حنفیہ کے ہاں ہے کہ اگر آپ ایک بال پر ایسے مسح کر لیں تو وہ آپ کو کیا کرے گی؟ کفایت کرے گی. وہ آپ کو کیا کرے گی؟ کفایت کر دے گا، آپ کو وضو ہو جائے گا. اور مالکیہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، استیعاب الراس واجب، اور جب تک استیعاب الراس نہیں کریں گے تب تک یہ وہ آپ کا مسح نہیں ہوگا، کیونکہ با جو ہے یہ تعدیہ کے لیے، با تبعیضیہ نہیں ہے. وامسحوا برؤوسکم میں با جو ہے وہ تبعیضیہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ تعدیہ ہے. اور وہی راجح ہے کہ انسان پورے سر کا مسح کرے. پھر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر تبعیضیہ ہوتا تو یہ نہیں کہتے فاقبل بہما وادبرا، اپنے ہاتھ کو لے کر کے شروع سے لے کر کے پیچھے تک لے گئے، فاقبل بہما تو ان دونوں سے سامنے لایا، وادبرا پھر پیچھے لے گئے، وبدأ بمقدم رأسی اپنے سر کے شروع والے حصے سے شروع کیا، ثم ذهب بهما الى قفا، پھر یہ جو سر کا آخری حصہ جہاں دماغ ہوتا ہے اس کو قفا کہتے، دماغ قفا کسے کہتے ہیں؟ دماغ کو. ثم ذهب بهما، پھر دونوں ہاتھ کو لے کر کے کہاں تک؟ دماغ تک، پچھلی حصے تک. ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه، پھر ان کو واپس لے کر کے آئے، یعنی لے کر کے گئے یہاں سے، لے کر کے ایسے لے کر کے گئے یہاں تک قفا تک. پھر ثم ردهما، پھر اس کو واپس لے کر کے آئے اسی طریقے پہ، الرجع الى المكان الذي بدأ منه، اسی جگہ پہ جہاں پر انہوں نے شروع کیا تھا. ثم غسل رجليه، اس کے بعد کیا کیا؟ اپنے پیر کو دھلا. اور یہاں پر ایک چیز کا تذکرہ نہیں ہے جس کو جو حدیث کے اندر ہے الاذنان من الراس، جو کان کیا ہے؟ یہ سر کا حصہ ہے. تو جب سر کا مسح کریں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ کان کا بھی ہمیں مسح کرنا ہے. کہتے ہیں اور یہ
یہ حدیث جو بھی پڑھے ہم نے اس کو امام مالک نے صحیح ابو داؤد رحمہ اللہ نے اور تمام علماء نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا اور متفق علیہ جو حدیث ہے اسی کے مثل ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم سے کہا گیا کہ وضو کے طریقے بتلائیے تو انہوں نے کہا توضأ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا فدعا بناء تو ایک برتن منگایا جس کے اندر پانی تھا فاکفا منه علی یدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانی کو اپنے ہاتھ پر انڈیلا فغسلہما ثلاثا تو بھی جیسا کہ ہم نے پچھلے حدیثوں کے اندر پڑھا ہے کہ بعض وضو کے بعد اعضاء کو 2 مرتبہ دھلے بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھلے تو ان میں سے آپ کے لیے اختیار ہے اگر آپ ایک ہی مرتبہ میں آپ ان اعضاء کو دھل سکتے ہیں تو آپ ایک مرتبہ میں دھلیں اقل ایک مرتبہ اکثر کتنا ہے 3 مرتبہ 3 مرتبہ سے زیادہ آپ استعمال کریں گے تو اب کیا ہے بدعت ہوگا وہ 3 مرتبہ سے زیادہ کوئی بھی اعضاء کو دھلنا کیا ہے بدعت ہے تو اقل کیا ہے 3 ہے 1 ہے اکثر کیا ہے 3 ہے 3 مرتبہ سے زیادہ آپ نہیں دھلیں گے اور بعض اعضاء کو 1 مرتبہ دھلیں بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھلیں حسب ضرورت جیسا آپ کو محسوس ہو آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے پورے کے پورے اعضاء کو ایک ہی مرتبہ دھلیں اگر کافی ہو جا رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے پورے اعضاء کو صرف 2 مرتبہ دھلیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے پورے اعضاء کو صرف 3 مرتبہ دھلیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے یا بعض اعضاء کو 1 مرتبہ بعض اعضاء کو 3 مرتبہ بعض اعضاء کو 2 مرتبہ تب بھی کوئی حرج نہیں ہے فغسلهما ثلاثا پھر ان کو 3 مرتبہ دھلا اور اس سے پہلی والی حدیث عبداللہ بن عاصم بن زید کی جو تھی اس کے اندر کیا ہے مرتين 2 مرتبہ دھلا ثم ادخل يده فاستخرجها پھر اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر داخل کیا پانی نکالا فمضمض واستنشق اور مضمضہ استنشاق کیا من کف واحدۃ دونوں کو ایک کف یعنی پانی لیتے تھے آدھا پانی منہ کے اندر آدھا پانی ناک کے اندر کھینچتے تھے اور دونوں کو الگ الگ بھی کرنا صحیح ہے اور دونوں کو ایک ساتھ بھی کرنا صحیح ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد کہا ففعل ذلك ثلاثا اس کو 3 مرتبہ کیا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهها ثلاثا پھر پانی کے اندر ہاتھ کو داخل کیا پانی نکالا اور چہرے کو 3 مرتبہ دھلا پھر ہاتھ پانی کے اندر ڈالا پھر پانی کو نکالا اور مرفقین یعنی مع المرفقین 2 مرتبہ دھلا دیکھیے اسی حدیث کے اندر بعض اعضاء کو 2 مرتبہ بعض اعضاء کو 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلا پھر پانی کے ہاتھ کو پانی کے اندر ڈالا پھر پانی نکالا پھر اپنے سر کا مسح کیا ثم اقبل بيديه وادبر پھر آگے سے لے کر پیچھے تک گئے پھر اس کے بعد پیچھے سے لے کر کے آگے تک لے کر کے آئے پھر پانی کو انڈیلا اور اپنے پیر کو کعب تک دھلا کعب کسے کہتے ہیں الکعب هو العظم الناشر عند ملتقى الساق والقدم جہاں قدم اور پنڈلی ملتے ہیں اس کے بغل میں جو 2 ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کعب کہتے ہیں تو الى الکعب نہیں مع الکعبین اس کو داخل ہے کعب کیا ہے قدم کے اندر داخل ہے تو اس کو بھی لے کر کے آپ کو دھلنا ہے ثم قال هكذا كان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا اور دوسری روایت کے اندر فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ابھی جو پچھلی حدیث پڑھے کہ یہاں سے شروع کیا پیچھے لے گئے پھر پیچھے سے واپس لے کر کے آئے اور اس کے بعد کیا کیا اپنے پیر کو دھلا اور دوسری روایت کے اندر مسلم کی ہے فمزمز واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء اور مزمزہ اور استنشاق 3 مرتبہ کیا ثلاثا بثلاث غرفات من ماء 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ پانی لے کر کے 3 چلو پانی لے کر کے الگ الگ کیا فی روایت اخرى جو شیخین کی روایت ہے فمزمز واستنشق من کفۃ واحدہ اور تینوں کو ایک ہی مرتبہ میں کیا یعنی ایک ہی کفے سے یعنی مزمزہ استنشاق 3 مرتبہ کیا لیکن ایک ہی کف سے اور اس سے پہلی روایت کے اندر کیا ہے الگ الگ کف سے کیا وفي روایت البخاری فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة اور اپنے سر کا مسح کتنی مرتبہ کیا 1 مرتبہ کیا یعنی کہ مسح کے اندر آپ کو واجب ہے کہ آپ مسح صرف اور صرف 1 مرتبہ کریں گے اس کے علاوہ آپ کو اختیار حاصل ہے على كيفك ان تتشاء ان تتوضا او ان تغتسل مرة واحدة او تغسله مرتين او تغسله 3 مرات ولكن لا تتجاوز حد 3 حد الثلاث ثم غسل رجليه للكعبين پھر اپنے پیر کو کعبین تک دھولا ہوا کعب کسے کہتے ہیں العظم الناشد عند ملتقى الساق والقدمين وفي روایت اخرى فمزمز واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ایک ہی چلو سے ایک ہی پانی سے مزمزہ اور استنشاق کیا تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ